السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج ہم ایک ایسی دعا کو سمجھنے جا رہے ہیں جو دعا ہمیں سے اکثر لوگوں کو یاد ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو فرض نماز کے بعد پڑھتے تھے۔ بہت مشہور دعا ہے، ہمیں سے اکثر لوگوں کو یاد ہے۔ یہ ترمذی اور نسائی وغیرہ کے اندر صحیح حدیث میں یہ دعا موجود ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، تو جس کو دے دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کو تو روک دے اس کو کوئی دینے والا نہیں، اور کسی بڑے سے بڑے مقام و مرتبے والے انسان کو تیرے مقابلے میں اس کا مقام اور مرتبہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس دعا میں توحید کی تمام قسموں کو اکٹھا کر دیا گیا۔ توحید کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ توحید ربوبیت کہ اللہ ہی ساری کائنات کا رب ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، دے رہا ہے، چھین رہا ہے۔ اور توحید الوہیت کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اور توحید اسماء و صفات کے تمام پیارے نام اللہ کے ہیں، تمام اچھی صفات اللہ کی۔ اب آپ اس دعا پر غور کریں۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ تو جس کو دے دے اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ اس میں توحید و ربوبیت بھی ہے، اور دیکھا جائے تو توحید و الوہیت بھی ہے کہ جب اللہ ہی کی ذات ایسی ہے کہ وہ سب کو دینے والی ہے، اور جس کو وہ دے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، تو پھر کسی اور سے کیوں مانگنا؟ جب اللہ ہی کو یہ مقام حاصل ہے کہ وہ ہی دے سکتا ہے اور وہ دے دے تو کوئی روک نہیں سکتا، تو دل اس سے لگائیں نا، لو اس سے لگائیں۔ اور جس کو اللہ نہ دینا چاہے اس کو کوئی دے نہیں سکتا، تو کسی اور کے در پہ سر پھوڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دینے والی ذات بھی وہی ہے، لینے والی ذات بھی وہی ہے۔ اللہ کے ناموں میں ایک نام آتا ہے النافع، الضار۔ نفع کا مالک اللہ ہے، نفع کا مالک اللہ ہے، نقصان کا مالک اللہ ہے۔ تو شرک کی تمام جڑوں کو یہ دعا کاٹتی ہے۔ اور دعا کا جو آخری لفظ ہے وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ، کسی مقام اور مرتبے والے کو اس کا مقام اور مرتبہ اللہ کے مقابلے میں کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں۔ دنیا میں آپ کا اسٹیٹس کیا ہے، آپ کی ویلیو کیا ہے، اللہ کے یہاں یہ کوئی میٹر نہیں کرتا۔ اللہ کیا میٹر کرتا ہے؟ آپ کا ایمان، آپ کا عمل، آپ کا کیریکٹر، آپ کا کردار، آپ کی دنیاوی حیثیت اللہ تعالیٰ کے عذاب سے آپ کو بچانے والی نہیں ہے۔ اچھا، جد کا ایک مطلب مقدر بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں مقدر کام نہیں آئے گا۔ کیا مطلب؟ بھئی مقدر لکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، تو مقدر بھی اللہ کی مجبوری نہیں ہے۔ وہ جو ہمارے یہاں ایک جملہ ہے نا کہ نصیب کا لکھا کوئی مٹا نہیں سکتا، اللہ مٹا سکتا ہے۔ مقدر کو کوئی بدل نہیں سکتا، اللہ بدل سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ قضا کو، اللہ کے فیصلے کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے۔ انسان کسی چیز کو یہ نہ مان لے کہ میرا مقدر ہے۔ پہلی بات تو یہ طے کون کرے گا کہ یہ مقدر میں لکھا ہے؟ ہم کو تو نہیں معلوم نا کہ ہمارے مقدر میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے۔ کبھی کبھی انسان اپنی مجبوریوں کے ٹھیکرا جو ہے نا مقدر پر پھوڑ دیتا ہے۔ ارے یار کیا بتاؤں، میرے مقدر میں لکھا تھا۔ زکریہ علیہ السلام نے تو نہیں سوچا کہ میرے مقدر میں اولاد نہیں لکھی ہے، تو مانگتے رہے، بڑھاپے تک مانگتے رہے، کہتے رہے وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ تجھ سے مانگ کے کبھی بد نصیب نہیں ہوا۔ تو دعا کرو میرے بھائی۔ آپ کی ڈکشنری میں امپاسبل لکھا ہوگا، آپ کی کتاب میں امپاسبل لکھا ہوگا، اللہ کے پاس کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے۔ اس کی قدرت کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں۔ دنیا نے جس کو ناممکن سمجھا، اللہ نے اس کو ممکن کر دیا۔ تو یہ دعا ہماری توحید کا ایک بہت بڑا اعلان ہے میرے بھائی، اور ہر فرض نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں۔ 90% لوگوں کو یہ دعا یاد ہے۔ تو جب زندگی میں آپ کو لگے کہ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، یہ دعا پڑھو،
اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. بہت ہی پیاری دعا ہے اور بہت ہی عظیم دعا ہے، ہمیں اس کو یاد کرنا چاہیے، اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.